السلام علیکم میرے عزیز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو عمل ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ عمل بہت ہی مختصر ہے۔ 5 سیکنڈ کا یہ عمل ہے جو آپ نے رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹے لیٹے کر لینا ہے۔ یاد رہے، یہ عمل جتنا مختصر ہے اتنا ہی زیادہ یہ مجرب اور طاقتور بھی ہے۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام رکا ہوا ہے وہ چل پڑے گا۔ کوئی حاجت آپ کی پوری نہیں ہو رہی، بس یہ عمل کریں، اللہ کے حکم سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس صرف 5 بار آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، جس پر آپ کو 5 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے 5 سیکنڈ کا یہ عمل بتلائے گئے شرائط کے ساتھ کرنا ہوگا۔ جب آپ بتلائے گئے شرائط کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو اس عمل کا نتیجہ آپ کو بہت ہی جلد دیکھنے کو ملے گا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ اور آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے اور اہم بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ نے زندگی میں جو کام بھی کرنا ہے اس کام کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے شروع کرنا ہے۔ اور جب کسی کام کو شروع کرنے لگیں تو اچھا گمان کے ساتھ شروع کریں۔ اس گمان کے ساتھ شروع کریں کہ آپ اپنے کام میں ضرور کامیاب ہوں گے، اور ذہن میں کسی منفی سوچ کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اکثر لوگ کام شروع کرنے سے پہلے ہی یہ گمان کر لیتے ہیں کہ کیا پتہ فائدہ ہوگا بھی یا نہیں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کام شروع کریں گے تو پیسہ ہی نہ ڈوب جائے، اور اس طرح کے ہزاروں خیالات دل و دماغ میں لے کر آتے ہیں، اور جب کوئی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تب بھی یہ حال ہوتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا وہ گمان کرتے ہیں۔ اس لیے خدا را اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل کے ساتھ کام شروع کریں اور مثبت سوچ کر کام شروع کیا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہتے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جیسا کوئی میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اسی لیے دوستو، آپ نے اس عمل کو بھی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین کے ساتھ شروع کرنا ہے، اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی امتحان دینا چاہتے ہیں، کسی کے یہاں رشتہ لے کر جانا چاہتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے قدم اٹھانا ہے تو اللہ پر توکل کریں اور پہلا قدم اٹھائیں، اور ساتھ میں یہ عمل بتلائے گئے شرائط کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ کوئی بھی کام آپ کا ایسا نہیں ہوگا جو ممکن نہ ہو جائے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس مختصر سے عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ 5 سیکنڈ کا یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے آج کے بتائے ہوئے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کے تمام کام بنتے ہی چلے جائیں گے، چاہے کیسے ہی ناممکن سے ناممکن کام ہی کیوں نہ ہو۔ ان کاموں کو آپ اپنی آنکھوں سے بنتا ہوا دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے، اور بہت سے لوگوں کے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کئی قسم کی رکاوٹیں راستے میں آ جاتی ہیں، یا بزدلی کی وجہ سے وہ کام شروع ہی نہیں کر پاتے۔ تو ایسے لوگ اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ ان کے رکے ہوئے کام چل پڑیں گے، اور جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں پا رہے تو وہ ان کاموں کو کرنے والے بن جائیں گے۔ ہر طرح کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ عمل جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں، آپ نے اس عمل کو غور سے سننا ہے، اور اس عمل کو آپ نے بتلائے گئے طریقے پر کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹنا ہے تو آپ نے باوضو ہو کر بستر پر جانا ہے۔ اپنے بستر پر سیدھے لیٹ جائیں اور نگاہ آسمان کی طرف کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ صرف 5 بار آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ ان 5 کلمات کو 5 مرتبہ پڑھیں گے۔ کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، استغفر اللہ، یا مالکو یا قادرو۔ یہ 5 کلمات ملا کر پڑھنے ہیں، اور ان کو ملا کر پڑھنے کو آپ نے 1 مرتبہ تصور کرنا ہے۔
پھر اسی طرح سے دوسری مرتبہ آپ نے یہی کلمات اللہ اکبر، استغفر اللہ، یا مالکو یا قادرو پڑھنے ہیں، اور تیسری مرتبہ بھی یہی کلمات، اور چوتھی مرتبہ بھی اسی طرح، اور پانچویں مرتبہ بھی اسی طرح سے یہ کلمات آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے بستر پر لیٹے لیٹے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لیٹے لیٹے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی کام آپ کا رکا ہوا ہے، جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی رکاوٹ یا پریشانی ہے، اس کے لیے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کا مقصد پورا ہوگا اور ہر طرح کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سونے سے پہلے خوب مناجات کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرنے ہیں، اللہ پاک سے باتیں کرنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ آپ نے مذکورہ کلمات کو پڑھتے وقت ان کے معنی بھی دھیان میں رکھنے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھتے وقت آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا استحضار ہونا چاہیے، اور استغفر اللہ پڑھتے وقت آپ نے اپنے گناہوں کی دل سے معافی طلب کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے معنی بھی آپ کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ایسا مالک ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ ایسی قدرت والا ہے کہ اس کے ارادے کا نام وجود ہے، وہ کن کہتا ہے تو سب ہو جاتا ہے، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ناممکن کا لفظ تو اس کے یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ تو دوستو خود ہی سوچ لیں کہ جب آپ اس ذات سے مانگیں گے اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں گے تو پھر وہ ذات آپ کی مراد کو کیوں کر پورا نہ کرے گی۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے کے لیے ہر دم تیار ہے، لیکن کمی ہمارے مانگنے میں ہے۔ دوستو پہلے بھی ہم آپ کو اس بارے میں بتا چکے ہیں اور دوبارہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنی ہی جلد آپ کو نتیجہ دیکھنے کو ملے گا، آپ کے ناممکن کام بھی بن جائیں گے اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ دوستو ایک بات جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے 5 وقت کے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی کے بغیر اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو عمل کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ بے نمازی کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، بلکہ بے نمازی کے حق میں دوسرے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ نماز کی مکمل پابندی کی جائے اور گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں ایک آدمی نماز پڑھنے والا ہو اور 10 نہیں پڑھنے والا ہو۔ یاد رہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست نہ صرف گھر کو متاثر کرتی ہے، بلکہ بے نمازی کی نحوست کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس نحوست کا اثر چاروں جانب 40 گھروں تک جاتا ہے۔ ایک صحابی کا قصہ مشہور ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تنگ دستی کی شکایت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازے پر پردہ لٹکا دو۔ جب اس صحابی نے اپنے دروازے پر پردہ لٹکایا تو حالات بہتر ہو گئے۔ فرمایا گیا کہ تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی کا گزر ہوتا تھا، اس کی نحوست گھر کے اندر داخل ہوتی تھی۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا کوئی عمل لے کر آپ کی خدمت میں آئیں تو اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں اطلاع کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔